ابھی جتنے بھی ڈیبیٹس ہو رہے ہیں وہاں پر وہ صرف ایک ہی چیز بول رہے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا ہے وہ ایک یہ ہے کہ آپ کے جو بزرگ دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر بولا ہے ختم نبوت کے بیسس پہ اور بریلوی نے دیوبندی نے بریلوی کو کافر بولا، شیعوں کو تک کو بھی کافر بولا ہے کیونکہ وہ 12 امام کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ یہ بولتے ہیں کہ نبی کا ورڈ یوز کرنا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے، بنا نبی کا ورڈ یوز کر کے بھی جو کوئی بندہ اگر دعویٰ کرے کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے کسی بھی طرح سے تو وہ بندہ کافر ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی تو خود جو ہے وہ ختم نبوت کے دشمن بن گئے ہیں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرا مناظرہ بہت سارے مسلمان سن رہے ہیں، ای میلز بھی بھیج رہے ہیں اور اپنی بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں جن میں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عدنان امتیاز اور کیسر راجہ کو شکست ہوئی اور وہ ذلیل ہوئے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک اور مسلمان بھائی کی گواہی سنیں گے جس میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی ختم نبوت کے دشمن ہیں اور وہ جماعت اسلام احمدیہ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت اور قادیانی کا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے بزرگ کی ہی دفاع نہیں کر پا رہے، حالانکہ پورا ٹائم جو ہے بزرگ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے یا توحید پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ ہے دیوبندی اور بریلوی۔ اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ ایک تو تم نے قادیانیوں کی تکفیر کر دی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز کرنی نہیں چاہیے تھی، اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ تکفیر سے جو ہے وہ پرسیکیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تکفیر لیڈس ٹو پرسیکیوشن۔ اب پرسیکیوشن کے بعد وہ لوگ دوسرے ویسٹرن ملک میں جا کے اب آرام سے جو ہے اپنا دین کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی بولا تھا۔ ابھی جتنے بھی ڈیبیٹس ہو رہے ہیں وہاں پر وہ صرف ایک ہی چیز بول رہے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ آپ کے جو بزرگ دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر بولا ہے ختم نبوت کے بیسس پہ، اور بریلوی نے دیوبندی نے بریلوی کو کافر بولا، شیعوں کو تک کو بھی کافر بولا ہے کیونکہ وہ 12 امام کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ یہ بولتے ہیں کہ نبی کا ورڈ یوز کرنا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے، بنا نبی کا ورڈ یوز کر کے بھی جو کوئی بندہ اگر دعویٰ کرے کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے کسی بھی طرح سے تو وہ بندہ کافر ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی تو خود جو ہے وہ ختم نبوت کے دشمن بن گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اہل حدیث کے اوپر اور ہمارے بھائی، ہمارے استاد انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر، یہ دونوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی اگرچہ انہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو واپس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو ایز اے نبی آئیں گے یا ایز اے امتی آئیں گے، تو وہ بولتے ہیں ایز اے نبی آئیں گے، تو ایز اے نبی اگر آئیں گے تو پھر ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ایز اے نبی اگر آئیں گے تو ختم نبوت کا ہوگا، بولے نہیں امتی نبی بن کر آئیں گے، تب بھی جو ہے ختم نبوت، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے؟ اور دوسری بات مسلم میں حدیث بھی ہے کہ ان کو وحی آئے گی اور ان کے صحابہ بھی ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے وحی ان کو آئے گی، تو پھر ختم نبوت تو ہوا نہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہے وفات نبی جو ہے پہلے ثابت کرتے قرآن سے، اور نزول مسیح جو ہے وہ حدیث سے ثابت کرتے، وہ بولتے کہ یہ جو مسیح ہے یہ ہمارے جو ہے غلام احمد قادیانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ بولتے ہیں کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوسری طرف سے یہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے. تو اٹس لائک جسٹیفائنگ ٹرینیٹی. ٹرینیٹی میں کیا کرسچنس لوگ بولتے ہیں کہ فادر از اے گاڈ، سن از اے گاڈ اینڈ ہولی گوسٹ از اے گاڈ، بٹ دیز تھری آر ناٹ تھری گاڈ، دیر از ون گاڈ. اسی طرح سے اہل حدیث اور بھی باقی سب حضرات یا علی بھائی بھی جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے.